حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف موضوع ربیع الاول کے حوالہ سے ہمارے جاری تھے۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو جو اکثر ہمارے لوگوں کے ذہنوں سے گم ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی اس کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو جب ان سے خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانے کی تلقین فرمائی۔ چونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جو معصوم ہو نبیوں کے علاوہ، نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے۔ اللہ نے نبیوں کو معصوم پیدا کیا، معصوم ہی دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں۔ جب خطا ہوتی ہے فوراً تو توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب قیامت تک آنے والا مسلمان گناہگار ہوگا، خطاکار ہوگا، بدکار ہوگا، ہر گناہ اس سے ہوگا۔ مسلمان جو ہے، انسان جو ہے، انسان ہونے کی وجہ سے گناہ انسان سے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ نے بشر بنایا ہے، فرشتہ نہیں بنایا۔ اب گناہ ہوں گے تو کیا کرے انسان؟ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک طریقہ بتایا قرآن حکیم کے اندر۔ یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے، نافرمانی کی حد سے آگے چلا جائے، تھوڑا گناہ ہو گیا یا بڑا گناہ ہو گیا، چونکہ ہمارے ہاں صغیرہ اور کبیرہ کی ایک انسان کی سوچ بنی ہوئی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ ہے، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ کو بھی کوئی کبیرہ نہیں سمجھتا، صغیرہ کو تو سمجھتا ہی کوئی نہیں کچھ۔ صحابہ کے اور ہمارے زمانے میں فرق یہ ہے کہ صحابہ اکرام چھوٹے صغیرہ گناہ کو بھی بڑا پہاڑ سمجھتے تھے، اور ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہم بڑے کبیرہ گناہ کو بھی ذرہ، ایک چھوٹا سا ذرہ سمجھتے ہیں، کر گزرتے ہیں۔ جو آدمی کبیرہ گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرے گا، مرتے وقت توبہ سے محروم ہو کے جائے گا۔ اب توبہ انسان کیسے کرے؟ اللہ نے ایک طریقہ بتایا صحابہ اکرام کو۔ اس زمانے کا نزول آیت کا زمانہ صحابہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم میں سے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، لغزش ہو جائے، بٹک جائے، جاؤکا، تو وہ چلا جائے نبی کے دروازے پہ، وہ چلا جائے نبی کے در پہ۔ اب نبی کے در پہ جائے گا اور جا کر کہے گا فاستغفر اللہ، کہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ فاستغفر اللہ، یہ لفظ ایسا ہے کہ آج مسلمان دن میں کتنی بار استغفار پڑھتا ہے؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے۔ معصوم نبی، خالی نبی نہیں، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سرتاج، امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ جو معصوم ہے 70 کہہ کے بتا رہے ہیں، لا محدود، کوئی گنتی نہیں ہے۔ عربی میں 70 کہتے ہیں لا محدود کو،
اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو 70 نہیں، لامحدود گویا کہ سمجھانے کے لیے 70 بولا۔ قرآن اور حدیث کی زبان میں جب لفظ 70 آتا ہے 70 مرہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ لامحدود، کوئی حد نہیں ہے، کوئی گنتی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ابھی کھربوں کی بات ہوتی ہے، ہمارے بچپن میں لاکھ سے آگے بات نہیں ہوتی تھی، لکھ پتی ہے جی فلاں، بس یہ کہتے تھے سمجھانے کے لیے، ایسا ہی تھا۔ اور پیچھے جاتے تھے تو ہزاروں سے آگے کوئی نہیں جاتا تھا، 1900 میں شروع میں، 1800 میں 100 سے 50 سے آگے کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ آپ اپنے زمانے کو پیچھے جا کے تھوڑا دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس زمانے میں 1400 سال پہلے جو اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، یہ عرب بدو لوگوں کو، دیہاتی لوگوں کو سامنے رکھ کے نازل ہوا ہے۔ ان کا شمار 70 سے آگے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دنیاوی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، اور یہ تعلیم اتنی جدت والی تھی نہیں اس معاشرے میں، کمپیوٹر کا دور ہی نہیں تھا۔ تو 70 کہا، 70 مرتبہ نبی فرما رہے ہیں، گویا کہ لامحدود۔ پھر فرمایا فاستغفر اللہ، تم گناہ کرو، خطا کرو، کوئی نافرمانی بھی کرو، تم سیدھے آ جاؤ نبی کے سامنے، حضور کے سامنے بیٹھ جاؤ، کہو یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ صحابہ آتے تھے، آپ حدیث بخاری سے لے کر جم الفوائد تک، طبقات ابن سعد تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو صحابہ کے واقعات ملیں گے۔ ایک صحابی آیا، میں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، اتنی بچیاں، وہ واقعہ سناتا رہا اپنا، حضور اب دیدہ ہو گئے، اس کی چھاتی پہ ہاتھ مار کر فرمایا تجھے نہیں جو ہے رحم آیا۔ اب صحابہ اپنی آ کر خطاؤں کا ذکر کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ خطا ہو گئی۔ بے شمار صحابہ کے واقعات ہیں، چونکہ فاستغفر اللہ آ کے وہ اپنے گناہوں کا اظہار کر کے اللہ سے استغفار کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، پہلے استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، پھر طریقہ ایک ہے کہ حضور سے کہتے تھے فاستغفر اللہ، پہلے خود استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول، رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے، حضور بھی تمہارے لیے استغفار کرے، حضور بھی کہیں یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ حضور نے کتنوں کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنی اہل بیت کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زینب اپنی لخت جگر بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ قبر میں اتارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر گئے اور کافی دیر تک ہاتھ اٹھائے قبر کے اندر کھڑے، ان کے لیے دعا کرتے رہے، اور پھر خوش خوش باہر آئے مسکراتے ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ، فاتحانہ مسکراہٹ۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی پر قبر تنگ ہونی تھی، چونکہ سب پہ تنگ ہوتی ہے، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے میری بیٹی کو بخش دیا، اب اس لیے میں خوشی خوشی باہر نکلا۔ اور اسی طرح کئی صحابہ کے لیے، حضرت عبداللہ بن ذوالبجدین صحابی تھے، بخار میں فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دفن نہیں کرنا جب تک میں نہ آؤں۔ آپ گئے، آپ قبر میں پہلے اترے اور قبر میں اتر کر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں ذوالبجدین عبداللہ بن ذوالبجدین سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اب یہ الفاظ کتنے عظیم الفاظ ہیں، نبی جس کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا اپنے بھائی کی میت میرے ہاتھ پہ دو، اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ صحابہ کے لیے حضور نے دعائیں کی، بے شمار صحابہ کے لیے، حدیث کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ حضور کے پاس لوگ آتے تھے، اپنے گناہوں کا اظہار بھی کرتے تھے، آپ استغفار کرتے تھے ان کے لیے۔ اللہ نے ہمیں فارمولہ اس زمانے کا بتایا پہلے، فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، تم رسول کے پاس جاؤ، رسول سے کہو، میرے نبی سے کہو کہ آپ بھی میرے لیے استغفار کریں۔
اب اللہ کے نیک لوگوں کے پاس جا کے دعا کروانا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جائز ہے اولیاء کے پاس، بڑوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جا کر دعا کروانا۔ واستغفر لهم الرسول، جب رسول تمہارے لیے دعا کرے گا، استغفار کرے گا، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو تم معاف کرنے والا پاؤ گے، یعنی اللہ معاف کر دے گا، پاؤ گے نہیں۔ یہ ہمیں الفاظ کا ترجمہ کیا، گویا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا جب نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا لے گا۔ چونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام الانبیاء کسی کے لیے استغفار کریں اور اللہ اسے معاف نہ کرے۔ ہاں شرط ہے مومن ہونا، منافق ہے، حضور نے منافق کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ منافق کون تھا؟ جو صحابہ کا بے ادب تھا، صحابہ کی گستاخی کرتا تھا، سیدہ عائشہ کا بے ادب گستاخ تھا، ابو بکر عمر اور دیگر بدری صحابہ اور دیگر مہاجرین صحابہ انصار صحابہ کا گستاخ تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، حضور نے اس کو کرتا بھی پہنا دیا، ہاتھ بھی اٹھائے، جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ گناہگار کو معاف کر دے گا، بدکار کو معاف کر دے گا، فاسق فاجر کو معاف کر دے گا، شرابی بدکار زانی کو معاف کر دے گا، نہیں معاف کرے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ کس کو؟ جو صحابہ کا، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا، نبی کے یاروں کا بے ادب ہوگا، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ نبی کے ہاتھ اٹھیں اس کے لیے تو معاف نہیں ہوگا، تو آج کوئی اس کا جنازہ پڑھا دے یا آج کوئی اس کے لیے دعا کرے تو معافی ہو جائے گی اس کی؟ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں نا۔ اب دیکھیے یہ آیت خط، اس کا ترجمہ اور آیت کریمہ پوری مکمل آپ کو بتائی۔ اب آج کے دور میں ہم کیا کریں؟ گناہگار تو زیادہ ہیں ہم، خطاکار تو پہلے زمانوں سے بہت زیادہ ہیں اس زمانے میں ہم۔ اب اس زمانے کا گناہگار کیا کرے گا؟ یہ قرآن کا طریقہ ہے نزول آیات کا، کہ بعض اوقات ایک آیت نازل ہوتی ہے، حکم نازل ہوتا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد وہ منسوخ ہو جاتا ہے، دوسری آیت نازل ہوتی ہے۔ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ نے پہلے کہا اٹھو تہجد پڑھو میرے کملی والے۔ تہجد کی نماز امت پہ فرض ہو گئی۔ اب جب نماز فرض ہو گئی، اب کیسے ہم تو عشاء کی نماز مشکل ہے، فجر کی مشکل ہے، تہجد کی نماز فرض۔ اللہ رب العزت نے تھوڑے عرصے کے بعد ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اللہ نے اگلی آیت اتاری سورہ مزمل کی، مجھے پتا ہے تیرے رب کو کہ یہ راتوں کو اٹھ کر اس طرح پڑھنا بہت مشکل ہے، امت کے لیے مشکل ہے۔ اللہ نے حکم منسوخ کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقات، فرمایا اے ایمان والو، نبی کو دیکھنا ہے، نبی کی زیارت کرنی ہے تو ایسے ہی نہ آؤ منہ اٹھا کے گھر سے آگے کہ حضور کو ملنے جا رہے ہیں، حضور کی زیارت کر لیتے ہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے حضور کو دیکھنا ہے، حضور کی زیارت کرنی ہے، حضور کی مجلس میں آپ کی بارگاہ میں آنا ہے تو پہلے کچھ صدقہ کر کے آؤ۔ صدقہ کیوں کرو؟ صدقہ گناہ معاف کرتا ہے نا، گناہ ختم کرتا ہے۔ گویا کہ گناہ ختم کر کے نبی کا چہرہ دیکھو، گناہ ختم کر کے آؤ نبی کی بارگاہ میں، صدقہ دے کر آؤ۔ سیدنا علی گئے، مزدوری کی، پانی بھرا،
پیسے لیے تھوڑے سے کھجوریں، اور وہ کھجوریں صدقہ کی، آ کے رسول اللہ کی زیارت کی۔ اب یہ کتنا مشکل کام تھا، صحابہ تو پھر بھی کر لیتے، لیکن آپ اور میں کیا کرتے؟ ہم روزے پہ جائیں اور ایک بار سلام کریں، پھر باہر نکلیں، پھر سلام کے لیے آئیں اور ریالین صدقہ کریں، تو کتنا مشکل ہو جاتا اس دور کے مسلمان کے لیے کہ صدقہ دو جی، پھر حضور بکرا دو، دمبا دو، پیسے دو، پھر جتنے بار روزے پہ جاؤ اتنے صدقے دو۔ اب کتنا مشکل کام ہے، حج کی ایک قربانی کتنی مشکل لگتی ہے لوگوں کو۔ اب اللہ نے حکم دیا، سیدنا علی نے اس پہ عمل کیا، ایک علی المرتضیٰ ہیں اس آیت پہ عمل کرنے والے، ایک دم اللہ رب العزت نے فوراً دوسری آیت کا نزول کیا، اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ مجھے پتا ہے کہ یہ صدقہ کرنا بعد والوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، اس لیے میں اس کو منسوخ کر رہا ہوں۔ حکم ہی منسوخ ہو گیا۔ اب سمجھ گئے بات کو؟ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں اس آیت کو، جو اصل ہمارا ماخذ ہے۔ آیت کیا ہے؟ جب گناہ ہو جائے نبی کے سامنے آؤ، نبی کو گواہ بناؤ، اور کو اے حضور آپ جو ہے استغفار کریں، حضور تمہارے لیے استغفار کریں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ حضور تو پردہ فرما گئے، حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب ہم حضور کی بارگاہ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کی حکم کو منسوخ کرنے والی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ اب کوئی اور طریقہ بتایا ہو کہ اب حضور کی بارگاہ میں نہیں آنا، اب بیٹھ کے اپنے گھر میں ہی تم کوئی عمل ایسا کر لو، یا کسی اور کے نائب رسول کے پاس چلے جاؤ۔ نائب رسول ہے اللہ کے جو دین کے علماء ہیں، اللہ والے ہیں، نائب رسول ہیں۔ کوئی منسوخ آیت کا نہیں ہے قرآن میں، دوسری آیت نہیں ہے، حکم تبدیل نہیں ہے، حکم بھی یہی ہے اور یہی رہے گا روز محشر تک کہ جب گناہ ہو جائے نبی کے در پہ آ جاؤ، حضور سے استغفار کی فرمائش کرو، حضور تمہارے لیے استغفار کرے، اللہ معاف کر دے گا۔